اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جنازہ میں نمازیوں کا زیادہ ہونا اور 3 یا اس سے زیادہ صفوں بنانے مستحب ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، سب میت کی بخشش کی سفارش کریں تو اس کی بابت ان کی سفارش قبول ہوگی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان شخص مر جائے اور اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی مغفرت کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن خبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازے کی نماز پڑھنے لگتے اور لوگوں کی بھیڑ تھوڑی سمجھتے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر 3 صفیں نماز پڑھیں تو اس نے جنت واجب کر لی۔ ابو داؤد، ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فائدہ: ان روایات سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت نہایت پسندیدہ ہے، لیکن ہوں وہ اہل ایمان اور توحید پر۔ اہل شرک اور بدعت جتنے بھی ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ایک ہی جیسا ہے۔ دوسرا، اگر آدمی تھوڑے ہوں تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر لینا بہتر ہے۔ الگ روایات میں مختلف تعداد بیان ہوئی ہے، جس سے مقصد الگ ہے اور واضح بھی۔ صرف تعداد نہیں، اہل ایمان اور تقوی اور اہل توحید کا زیادہ ہونا مقصود ہے۔ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ پڑھیں، پھر دوسری تکبیر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ افضل یہی ہے کہ حمید مجید تک پورا درود پڑھیں، اور عوام کی بڑی تعداد اپنی قرأت میں صرف ایک آیت پڑھتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الآیات۔ اس طرح نہ کریں، اس کا پڑھنا صحیح نہیں، اور نہ اس پر بس کرنے سے نماز ہی صحیح ہوگی، کیونکہ یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت اور مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں پڑھیں جو ہم آئندہ حدیثوں سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد دعا کریں، اور بہترین دعاؤں میں سے یہ ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ اور پسندیدہ ہے کہ چوتھی بار میں خوب لمبی دعا کریں، الٹ اس کے جس کے لوگ عادی ہیں، جیسا کہ ابن ابی اوفا کی حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے کچھ آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔